بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نہیں. ہاں جا سکتے ہو، اگر جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے جاؤ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو. کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے. انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، بدی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے. جہاں تک رزق کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے، جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے. جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری. دن بھر آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور بڑی محنت سے کام کرتا، دل لگا کے کام کیا اس نے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو. ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے. نہیں، اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے. تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے اور دیتے ہیں. یہ 10 روپے فضل ہے، یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا، 100 طے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے، یہ فضل ہے. اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اسے اپنا کسب نہ سمجھو. جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے مجھ سے، کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے ہیں. تو فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا، باہر نکل گئے تو بھول گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول. یہ ہے ذکر کثیر. اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مصنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے، صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا، وہ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن ہر کام پہ کرتے. شیشہ دیکھا ہے، آئینہ دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے، مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا، ہر کام کے لیے دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے. اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے، ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں. تو گویا کہ 2 نسبتیں تازہ ہو گئی جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے. تو دعا ادعیہ مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دوام ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضربے لگا کر اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے، اور وہ دعا ہے مسنون جو حضور سے ثابت ہے. لہذا 2 نسبتیں جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں 2 شکار.